ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. حسبنا الله ونعم الوكيل، نعم المولى ونعم النصير. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي نور قلوبنا بولاية محمد وآل محمد. اللهم صل على الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتجبين الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. صل على محمد. ولعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من يوم ظلمهم إلى يوم الدين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. صلوات الله محمد. اللہ یا رسول اللہ یا علی اللہم صل علی محمد وعلی محمد. ارباب اعضاء، قرآن کریم کی آیہ مجیدہ کی روشنی میں ہمارا موضوع تھا تربیت اولاد، جس میں آپ الحمدللہ 5 دن سماعت فرما چکے کہ والدین کی ائمہ خدا علیہ السلام کے کلام کی روشنی میں کیا ذمہ داری ہے. ان ذمہ داریوں میں ایک اور حدیث رسول سید الرسل فرماتے ہیں: السعید من سعد فی بطن امہ والشقی من شقا فی بطن امہ. خوش بخت وہ ہے جو اپنی ماں کے شکم میں خوش بخت، اور بدبخت بد نصیب وہ ہے جو شکم مادر میں ہی بدبخت اور بد نصیب. سید الرسل نے اس حدیث مبارک میں والدین کو ایک بہت اہم نقطے کی طرف متوجہ کر دیا کہ دیکھو، تمہاری غفلت اور لاپرواہی تمہاری زندگی میں مختلف عوامل، وہ امور جو اللہ کی بارگاہ میں ناپسند ہیں، ان کی وجہ سے تمہارا بچہ بدبخت اور بد نصیب بن سکتا ہے. اور اگر تم نے اپنی زندگی میں خیر اور برکت اور خوبیوں کو جمع رکھا تو بچہ تمہارا خوش بخت ہو سکتا ہے. ایک روایت ہے، ایک شخص امام جعفر صادق علیہ السلام کی خدمت میں
اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ یبن رسول اللہ، امام کا زمانہ ہے، امام کے زمانے میں غیروں نے بھی اپنی دکان کھولی ہوئی ہے حکم شریعت کو بیان کرنے کی۔ روایت کہتی ہے حکومت کی طرف سے یہ ٹیکس تھا، جو امام صادق سے مسئلہ پوچھے اسے ایک اوقات کے اعتبار سے، ایک زمانے میں 1 درہم، کچھ وقت میں 2 درہم ہوا۔ جو امام سے مسئلہ شرعی معلوم کرنے جائے گا وہ 2 درہم حکومت کے خزانے میں جمع کروائے۔ یہ امام کے پورے زمانے کی بات نہیں، یہ کچھ عرصہ کے لیے یہ ایک ٹیکس رکھا گیا، کچھ وقت میں تو بالکل ممنوع قرار دیا گیا۔ ایک شرعی مسئلہ معلوم کرنے کے لیے خزانہ حکومت میں آپ کو 2 درہم ٹیکس دینا ہے، لیکن ادھر اور حکم تھا، اگر کوئی سرکاری کسی مفتی کے پاس آ کر مسئلہ معلوم کرے گا اس کو خزانے سے 2 درہم دیے جائیں۔ اس طرح سے یعنی لوگوں کے ایمان کو خراب، یعنی امام حق اور امام وارث شریعت سے دور کرنے کا ایک طریقہ، اور ادھر لالچ اور دنیا کی محبت دی گئی تاکہ لوگ نہ چاہتے ہوئے بھی جس کو مسئلہ معلوم نہیں کرنا، اس کی زندگی میں اس کی ضرورت تقاضا نہیں کر رہی، وہ ویسے جائے مسئلہ معلوم کرے، اسے مفت میں 2 درہم بیٹھے بیٹھے مل جائیں گے۔ اور لوگ کرتے تھے، دن میں 10 12 درہم جو ہے وہ ایک دن میں اس طرح بغیر کسی زحمت کے کما کے گھر لے آتے تھے۔ جب اس طرح کے مال اور پیسہ گھر آئے تو پھر اولاد گھر میں دشمنی اڑی بنتی ہے کہ جب اولاد کو جب حرام مال کھلایا جائے پھر وہ اولاد اسلام اور دین کی نصرت کے کام نہیں آتی، وہی اولاد دین کے خلاف بغاوت کرتی ہے، سنت کے خلاف بغاوت کرتی ہے۔ روایت کا جملہ کہتے ہیں فرزند رسول وہ جو فلاں مسئلہ بیان کرتا ہے، میں اس کے پاس جا رہا تھا اس غرض سے نہیں کہ میں وہاں سے 2 درہم لوں گا، بلکہ اس قصد سے جا رہا تھا میں وہاں مسئلہ معلوم کرتا ہوں اور پھر میں آپ کی خدمت میں آ کے وارث قرآن سے مسئلہ معلوم کرتا ہوں، کیا اس کا بتایا ہوا مسئلہ آپ سے میچ کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں اس کے پاس حکم شرعی کی کیا دلیل ہے۔ آپ تو وارث قرآن اور وارث شریعت ہیں، آپ تو سمجھاتے بھی ہیں، دلیل کوئی مانگے تو وہ بھی عطا کرتے ہیں، یعنی انسان کی عقل کے سمجھنے کے جو مطابق ہو۔ مولا میں نے قصد کیا کہ میں وہاں جا کر مسئلہ شرعی معلوم کروں۔ مولا میں نے ارادہ کیا، گھر سے باہر نکلا، 1 قدم رکھا، پھر میرے دل نے ملامت کیا، میری عقل نے کہا کہ یہ تو کیا کر رہا ہے، امام حق کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا رہا ہے۔ میں نے دوبارہ اپنا قدم پیچھے اٹھایا، پھر مجھے وسوسہ آیا کہ میں تو صرف جاننے کے لیے جا رہا ہوں۔ میں پھر کچھ قدم اور آگے بڑھا، پھر میری عقل نے میری ہدایت کی، پھر میں واپس پلٹا۔ اس طرح کرتے کرتے فرزند رسول میں نے گھر سے باہر 40 قدم رکھے، یعنی یہ شمار بھی کر رہا ہے کہ میں کتنے قدم اٹھا رہا ہوں۔ یعنی اس طرح سے یعنی امام معصوم کی محفلوں میں بیٹھنے والا یہ سمجھتا ہے کہ امام راضی نہیں ہے کہ انسان امام حق کو چھوڑ کر کسی غیر کی محفل میں بیٹھے۔ اب کہتے ہیں کہ میں نے گنا
شمار کیا فرزند رسول وہ 40 قدم تھے. جب 40 قدم تک میں پہنچا اب میں نے ارادہ کیا کہ میں بالکل نہیں جاؤں گا. جب میرے وقت کا امام وارث شریعت و قرآن حجت خدا موجود ہے پھر مجھے ضرورت نہیں ہے کہ میں امام کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جاؤں. اللہم صلی اللہ. فرزند رسول میرا یہ قدم اٹھانا کہ کیا یہ معصیت تو نہیں؟ دیکھیں قدم اٹھایا ہے گیا بھی ہے دل ہی دل میں پشیمان ہے. اب چاہتا ہے کہ امام سے اگر غلطی ہوئی ہے تو اس کی معافی مانگوں, اگر غلطی نہیں ہے تو تاکہ میں مطمئن ہو جاؤں. مولا کیا میرا یہ کرنا گناہ تو نہیں ہے؟ امام علیہ السلام نے زبان عصمت سے فقط ایک جملہ بولا. فرماتے ان فعلت فعلت, اگر وہ خاتون کرتی تو تو بھی کرتا. ایک مرتبہ حیران پریشان, فرزند رسول کیا مطلب, آپ یہ کیا سمجھانا چاہ رہے ہیں؟ وہ خاتون کرتی تو تو کرتا. فرماتے ہیں پھر سن, جب تو شکم مادر میں تھا تیری ماں نے تیرے باپ کے حق میں خیانت کا ارادہ کیا. ایک قدم نکالا, دل میں خوف خدا آیا, میں اپنے شوہر کی ناموس اور عزت کو پامال نہ کروں. پھر اس نے قدم چند اٹھائے, پھر واپس پلٹی, یہاں تک کہ گناہ کے ارادے سے حرام کے قصد سے گھر سے باہر 40 قدم اٹھائے. امام فرماتے ہیں جب تو شکم مادر میں تھا تیری ماں نے حرام کے راستے میں جو 40 قدم اٹھائے تھے وہ آج تیری زندگی میں ان 40 قدموں کا اثر آیا ہے کہ تو حجت خدا کو چھوڑ کر غیر کے دروازے پہ جا رہا تھا. صلوات پڑھ دے محمد والے اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. لہذا امام نے واضح کر دیا ہے ماں ہو یا باپ ہو اپنی شرعی ذمہ داریوں کو سمجھیں. شکم مادر میں جب بچہ ہے تب سے احتیاط کرنی ہے. ایسا نہ ہو ہماری زندگی کی بدعمالیاں, ہمارے گناہ, ہماری بدعقیدتیاں وہ ہماری نسلوں کو برباد بھی کر دیں اور بدبخت بھی بنا دیں. لہذا زندگی میں جتنے پاک اعمال لائیں گے, زندگی میں جتنے نیک اعمال لائیں گے اتنی ہماری نسلوں میں پاکیزگی اور طہارت رہے گی. اب دیکھیں کربلا کے شہید حضرت حر, اگرچہ وہ گورنمنٹ کے ایک ملازم تھے. اچھا بعض لوگ ایک یہ بھی کہتے ہیں کہ حضرت حر نے کون سی نمازیں پڑھی تھی, وہ بھی تو جنت میں چلے گئے. اپنے آپ کو حضرت حر سے ملانے سے پہلے وہ جذبہ نصرت دین تو دکھائیں کہ آپ کے دامن میں کہاں ہے. جو حضرت حر کے پاس تھا ایک ملازمت, ایک عہدہ اور منصب تھا, ورنہ جو تاریخ میں ملتا ہے کہ حضرت حر عقائد و نظریات کے اعتبار سے وہ امامی تھے, یعنی دل میں حب محمد و آل محمد رکھنے والے تھے. لیکن اس زمانے کی جو گورنمنٹ ہے اس کے وہ ملازم تھے. وہ ہوائے نفس کے شکار ہو کر زہرا کے لال حسین ابن علی کو انہوں نے محصور کیا اور کربلا کی طرف لے کر آئے. یقیناً یہ عمل ان کا درست نہیں تھا, یہ انہوں نے گناہ کیا, اپنے وقت کے امام کا راستہ روکا. لیکن وہ جانتے تھے وہی جملہ, جب امام علیہ السلام نے جب انہوں نے لجام فرض کو پکڑا امام نے صرف ایک جملہ کہا, ثقلت کا امک یا حر, اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھے. امام نے یہ جملہ کیوں کہا؟ امام نبض شناس ہوتا ہے. امام جانتے ہیں
حر میری ماں کی عظمت و شرافت اور کمال کو جانتا ہے کہ میں کسی عام ماں کا بیٹا نہیں ہوں، میں فاطمہ زہرا کا لخت جگر ہوں۔ اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ اچھا امام نے یہ کیوں کہا؟ سوال، امام نے یہ راستہ کیوں اختیار کیا؟ امام نے دو چیزیں دیکھی کہ جب نماز کا وقت ہوا، امام علیہ السلام نے کہا کہ اے حر جاؤ نماز پڑھ لو، مسلمان تو تم بھی ہو۔ حضرت حر نماز کی ادائیگی کے لیے کہتے ہیں نہیں فرزند رسول، نماز تو میں پڑھوں گا لیکن میں آپ کے پیچھے پڑھوں گا۔ امام یہ سمجھ گئے جس کا ظرف اتنا وسیع ہے، جو ہدایت کے قابل ہے، جو زہرا کے لال کے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے، وہ زہرا کے لال کے راستے پہ بھی آ سکتا ہے۔ ایک ہمارے اندر ایک اور فکر جو چلتی ہے، بعض اوقات ہم لوگ بڑی سختی سے لوگوں کو اپنے سے دور کر دیتے ہیں۔ لوگوں کو دور نہ کریں، اپنے اخلاق، اپنے کردار، اپنے علم سے لوگوں کو قریب کریں۔ سید الرسل نے کفار و مشرکین کی ہدایت کی فکر کی، مشرکین کے محلوں میں جا کر پیغام دین پہنچاتے تھے۔ جب مشرکین و کفار رسول اللہ کو پتھر مارتے تھے، میں تو کہا کرتا ہوں سید الرسل کا وہ زمانہ کہ جس زمانے میں کوئی مسلمان نہیں تھے، سارے مشرک تھے، اس وقت تبلیغ اسلام کرنا اور آج یہ مجالس عزا، یہ فرش عزا کا سجانا اور مومنین کا آنا، اگر اس وقت بھی علماء اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، اہل منبر خطبہ اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، ذاکرین اپنی ذمہ داری کو ادا نہیں کریں گے، کل میدان قیامت میں سب کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے کہ رسول اللہ خود سے چاہتے تھے لوگوں کو اسلام اور دین کا پیغام دینے کے لیے۔ یہاں تو ہماری مجالس میں الحمدللہ سب لوگ آ جاتے ہیں کہ ہم پیغام دین سمجھیں اور سیکھیں، اور انسان آئے ہوئے لوگوں کو بھی پیغام دین نہ سمجھائے تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں میدان قیامت میں جو بعض گروہ آئیں گے جو عذاب الہی میں مبتلا ہوں گے، ان میں ایک گروہ وہ ہوگا جو اپنی زبانوں کو اپنے دانت سے کاٹ رہے ہوں گے اور ان کے منہ سے اتنی گندی بدبو آ رہی ہوگی کہ اہل محشر ان کی بدبو سے تکلیف محسوس کریں گے۔ یا رسول اللہ یہ کون مجرمین ہوں گے؟ کہا کہ یہ وہ لوگ جو دوسروں کو تو دین کی طرف دعوت دینے والے ہوں گے لیکن خود عمل نہیں کریں گے، چاہے وہ علماء ہوں، چاہے وہ ذاکرین ہوں، چاہے وہ خطباء ہوں۔ سید الرسل نے عام بات کر دی ہے، جو صرف دین کی بات کرتا رہے لیکن دین پر عمل نہ کرے، سید الرسل فرماتے ہیں وہ میدان محشر میں اس طرح سے وہ پیش ہوگا۔ ایک صلوات پڑھتے محمد والے۔ اب زہرا کا لال جانتا ہے جو میرے پیچھے نماز پڑھ سکتا ہے اس کی ہدایت ہونی چاہیے، تو آپ نے وہ راستہ اختیار کیا۔ ساقلت کا امو کا یا حر، اے حر تیری ماں تیرے ماتم میں بیٹھی ہے۔ تو جس کا جواب کیا دیا کہ آپ کی ماں فاطمہ زہرا ہے، اگر کوئی اور ہوتا تو میں اس کو جواب ویسا دیتا جیسے مجھے کہا گیا ہے، لیکن آپ جناب فاطمہ زہرا کی اولاد ہیں، آپ کی ماں کے حق میں میں جسارت نہیں کروں گا۔ یہی چیز حضرت حر کی ہدایت کا وسیلہ بنی۔ حضرت حر جنہوں نے خلوص نیت سے امام حسین ابن علی کی خدمت میں آ کے توبہ کی، تو اللہ نے ان کی اس شہادت کے صدقے میں ان کی ذریت میں فقہا اور مجتہدین پیدا کر دیا۔
آواز بلند ان کی نسل میں فقہاء اور محدثین کون؟ ان محدثین میں ایک شخصیت ہے شیخ حر عاملی کے والد، وہ اپنے زمانے کے فقیہ اور محدث تھے، اور حضرت حر کی نسل سے شیخ حر عاملی، یہ جو شیخ حر عاملی کتاب وسائل الشیعہ جو ہمارے فقہ اور احکام پر مشتمل کتاب، تقریباً 400 سال سے پہلے 400 سال سے یہ کتاب لکھی گئی ہے، یعنی تب سے آج تک جتنے فقہاء آیت اللہ سیستانی ہوں، آیت اللہ سعید الحکیم ہوں، آیت اللہ بشیر نجفی ہوں، آیت اللہ اسحاق فیاض ہوں، یا قم المقدس کے جتنے فقہاء کرام، یہ اس وقت تک فتویٰ نہیں دیتے جب تک اس کتاب وسائل و شیعہ کا مطالعہ نہ کریں۔ اور یہ کتاب لکھنے والا کون ہے؟ حضرت شیخ حر عاملی، جو حضرت حر کی نسل سے تھے۔ جب باپ کا خاتمہ اس قدر پاکیزگی اور طہارت نصرت دین پہ ہوا تو اللہ نے اس نیکی کو اس طرح سے برکت بنا کر ان کی نسل میں رکھا، خود ناصر حسین بنے اور اولاد ناصر دین حسین ابن علی بنی۔ نعرہ تکبیر، اللہ نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری، یا علی، آواز بلند تر صلوات۔ اللہم صلی علی محمد و آلہ۔ تو لہذا ماں باپ کی زندگی میں جو خیر، جو نیکی، جو بھلائی ہوگی، اس کا اثر اولاد پہ پڑتا ہے۔ یہ ماں باپ کی پاک تربیت اور ماحول کی وجہ سے بچہ خوش بخت بنتا ہے، ماں باپ کی بدعملی بد کرداری کی وجہ سے بچہ بدعمل بنتا ہے۔ اور والدین کی ایک بڑی ذمہ داری ہے، چاہے بچہ ابھی ماں کے پیٹ میں ہو، جو مال گھر لائے وہ حلال مال، اگر حرام مال گھر لایا تو اولاد پھر وہ ایسی بنے گی جو دشمن دین بھی بن سکتی ہے۔ مال حلال اور مال حرام کا بڑا اثر پڑتا ہے۔ روایت ہے امام حسین ابن علی، مل کے صلوات پڑھیں، اللہم صلی علی درود۔ یہ وہ اتنا عظیم عمل ہے کہ سید الرسل فرماتے ہیں یا جبرائیل احب ایو عمل احب الی اللہ، اے جبرائیل کون سا عمل ہے جو اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہے؟ تو حضرت جبرائیل فرماتے ہیں الصلاۃ علیکا یا رسول اللہ، آپ کی ذات پہ صلوات بھیجنا، صلی علی محمد۔ اور دوسرا رسول اللہ نے، حضرت جبرائیل نے بتایا، پہلا دو چیزیں اللہ کو زیادہ محبوب ہے، ایک آپ کی ذات پہ صلوات، یعنی یہ صلوات لازمہ ہے محبت رسول کا، آواز بلند صلوات، اللہم صلی علی محمد وآلہ۔ دوسرا کہا یا نبی اللہ، جو اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ محبوب ہے وہ ہے ابا الحب علی ابن ابی طالب، وہ علی حیدر کرار کی محبت ہے، نعرہ حیدری، یا علی۔ تو لہٰذا اولاد کی تربیت میں مال کا حلال ہونا، اس کا بڑا اثر ہوتا ہے، مال حلال ہونا چاہیے۔ روز عاشور امام حسین ابن علی نے ایک خطبہ ناقہ پہ دیا، امام کا ایک پورا خطبہ موجود ہے، جو اونٹنی پہ امام سوار ہو کر گئے تھے۔ اونٹنی پہ انسان سوار جب ہو کے جاتا ہے میدان جنگ میں، یہ اعلان ہوتا ہے کہ میں صلح کے لیے آیا ہوں، یعنی میں جنگ کے ارادے کے لیے نہیں آیا ہوں، یعنی میں تم لوگوں کو پیغام امن دینے آیا ہوں۔ جو صلح کا لفظ میری زبان سے ادا ہوا ہے، یعنی پیغام امن کے لیے۔ اب
میں جو تمہارے سامنے آ کر کھڑا ہوں، دیکھو میں جنگ کا ارادہ نہیں رکھتا، تمہیں پیغام حق پہنچانا چاہتا ہوں۔ روایت کے جملے ہیں، سید الرسل نے پہلے اپنے نسب کے اعتبار سے تعارف کروایا کہ میں رسول اللہ کا فرزند ہوں، میں علی مرتضیٰ کا بیٹا ہوں، میں فاطمہ الزہرا کا لخت جگر ہوں، میں جوانان جنت کے ہم سردار میرا بھائی حسن مجتبیٰ ہے۔ جب یہ تعارف کرایا پھر آپ نے بتایا میرے سر پہ امامہ رسول اللہ ہے، میرے بدن پہ ابراہیم نبی کا کرتا ہے، تو لہذا رسول اللہ امام حسین ابن علی نے اپنے وجود پہ تمام تبرکات کا بھی تعارف کروایا۔ جب تعارف کروایا مقصد کیا تھا کہ شاید ان اشقیاء کی ہدایت ہو جائے، یہ اصلاح پر آ جائیں، شاید یہ اپنے جنگ کے ارادے کو ترک کر دے اور حسین ابن علی کے اس پیغام امن اور سلامتی کو مان لیں۔ جب حسین ابن علی ان کو واعظ و نصیحت کرتے رہے، جب ان کے اندر کوئی تبدیلی نہ آئی، کسی نے ہدایت کا اثر ظاہر نہ کیا، امام معصوم نے ایک جملہ ارشاد فرمایا، فرماتے ہیں میں جانتا ہوں میں زہرا کا لال تمہیں نصیحت کر رہا ہوں، لیکن تمہارے اوپر میں امام معصوم کی باتیں اثر نہیں کر رہی۔ میں امام معصوم، تو وہ چیز کیا تھی کہ جو لوگوں کو امام حسین ہدایت کا پیغام دیں اور لوگ اثر قبول نہ کریں۔ ذرا سوچیں، اگر علماء منبر سے واعظ و نصیحت کریں اور لوگوں پہ اثر نہ کرے تو ہم کیا سمجھیں؟ جب امام حسین ابن علی وارث دین قرآن جب وہ نصیحت کرنے ہیں تو بات اثر نہیں کر رہی، وہ ریزن کیا ہے؟ جو آج اگر علماء بات کریں اور لوگوں پر اثر نہ کرے تو ہمیں وہ ریزن سمجھنا چاہیے کہ لوگوں پہ امام کے کلام نے اثر کیوں نہ کیا۔ ہو سکتا ہے کہ کہیں اس بیماری میں ہم بھی مبتلا نہ ہوں، ہم اپنے لیے ہدایت کو سمجھیں۔ امام فرماتے ہیں لَقَدْ مُلِئَتْ بُطُونُكُم مِّنَ الْحَرَامِ، میں جانتا ہوں تمہارے پیٹ حرام مال سے پر ہو چکے ہیں، جس کی وجہ سے زہرا کا لال تمہیں دین کی طرف بلاتا ہے، تم ہدایت پر نہیں آتے۔ امام نے بتا دیا حرام مال کا یہ اثر ہے کہ نواس رسول وارث دین تمہیں پیغام دین سمجھا رہا ہے، تمہیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کر رہا ہے، لیکن تم نہیں سمجھ رہے۔ امام نے سمجھا دیا۔ دیکھیں ہم بھی غور کریں، فکر کریں، اگر علماء کی محافل میں ہم جائیں، اگر ہم قرآن کا ترجمہ پڑھیں، ہم آل محمد کی احادیث کو پڑھیں، لیکن اگر ہمارے اندر چینجنگ نہیں آ رہی، ہمارے کردار میں بدلاؤ نہیں آ رہا، ہماری زندگی میں پاکیزگی اور طہارت نہیں آ رہی، فکر کر کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ میرے گھر پہ بھی مال حرام آ رہا ہے جس کی وجہ سے میں قرآن کی اتباع سے بھی، قرآن کے پیغام سے بھی دور ہوں، آل محمد کی تعلیمات کے اثر سے بھی محروم ہوں۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد و آل محمد۔ یہ حرام مال، یہ خطبہ یہ امام حسین ابن علی نے دیا، لیکن امام حسین ابن علی سے پہلے ایک اور خطبہ امام علی ابن ابی طالب نے دیا۔ کہاں پہ؟ بلکہ خطبہ نہیں، امام علی کا خطبہ نہیں، کب ایک جملہ کا مفہوم یہی روایت کہتی ہے بصرہ میں جب جنگ جمل ہوئی، جس جنگ کے نتیجے میں سینکڑوں لوگ مارے گئے، روایت کے جملے امام علی ابن ابی طالب اللہم صلی علی محمد و آل محمد، جو مسلمانوں کی لاشیں پڑی تھی ان کے درمیان امام امت ہادی دین ان لوگوں کے درمیان آ کر بیٹھ کے رو رہے۔ ہادی یہ ہوتا ہے جو لوگوں کی ہدایت کی فکر کرتا ہے، وہ یہ نہیں کہتا اچھا ہے یہ مر گئے، ہدایت کی فکر رکھتا ہے۔
حالانکہ یہ لوگ امام علی کے مقابلے میں آئے. امام علیہ السلام ان کے درمیان بیٹھ کر رو رہے ہیں اور امام روتے روتے ایک جملہ کہہ رہے ہیں. یہ تو اسلام کو قبول کرنے والے تھے, یہ تو نماز پڑھنے والے تھے, یہ تو روزے دار تھے, یہ تو سنت پر چلنے والے تھے, لیکن ان تمام اعمال نیک ہونے کے باوجود یہ جنت کی بجائے یہ جہنم میں جائیں گے. جو امام علی کے حق سے مارے گئے, خود امام کا یہ جملہ. کیوں؟ امام فرماتے اس لیے کہ یہ امام حق کے مقابلے میں آئے ہیں. اعمال ان کے نیک تھے, اعمال ان کے پاک تھے, لیکن امام حق کے مقابلے میں آ کے جنت جانے کی بجائے یہ جہنم میں جائیں گے. اور امام نے پھر اس کے بعد ایک جملہ فرمایا, فرماتے اس کا ریزن یہ ہے کہ ان کے شکم حرام مال سے پر تھے. اس حرام مال کی وجہ سے یہ میں امام حق علی ابن ابی طالب کے مقابلے میں آئے. یعنی دیکھیں, حرام مال امام معصوم کے مقابلے میں آپ کو لا سکتا ہے. وہ کربلا میں امام حسین نے فرمایا کہ جو حرام مال کھاتا ہے اس پر مجھ جیسے حسین ابن علی کا کلام بھی اثر نہیں کرتا. امام علی نے سمجھایا جو حرام مال کھاتا ہے وہ مجھ جیسے امام حق کے مقابلے میں بھی آ سکتا ہے. یعنی اعمال جنت والے ہوں تو پھر بھی وہ جہنم میں جائے گا. میرے دوست ذرا غور کر, آج ہم جس امام کی زمانہ غیبت میں ہیں, کہیں ایسا نہ ہو ہم بھی حرام مال کھاتے رہیں, حرام طریقے سے مال جمع کرتے رہیں, اور جب وقت کا امام ظہور فرمائے ہم امام کے چاہنے والے امام کے دشمن بن جائیں. کہ جب اس زمانے کے لوگوں نے حرام مال کی وجہ سے اپنے وقت کے امام سے دشمنی کی تو کیا ہم نہیں کر سکتے؟ ہمارے پاس کیا گارنٹی؟ حرام مال کا اپنا اثر ہے. تو لہٰذا معصوم فرماتے ہیں جو ایک لقمہ حرام کھاتا ہے, فرماتے ہیں کہ اس کا نہ حج قبول ہے, نہ اس کا عمرہ قبول ہے, نہ اس کا صلہ رحمی جیسا عمل قبول ہے. صلوات پڑھ دے محمد والے. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی, اللہم صلی علی محمد وآلہ. لہذا حرام مال کے نقصانات ہیں. روایت کے جملے, سید الرسل کا اخلاق اور کردار جو بیان کیا گیا ہے کہ آپ چھوٹے بچوں پہ بھی سلام میں پہل کرتے تھے. آپ کا اخلاق یہ تھا سلام میں پہل کرتے. مدینہ کے لوگوں کی عادت پڑ گئی, وہ کوشش کرتے کہ ہم جلدی سے رسول پہ سلام کریں, لیکن سید الرسل سبقت کر جاتے, پہلے سلام کرتے. اللہم صلی علی محمد. اب اخلاق رسول اتنا کہ سب جانتے ہیں نبی اس قدر با اخلاق با کردار کے چھوٹے بچوں پہ بھی سلام کرتے ہیں. اسی مدینہ شہر میں ایک صحابی کا بیٹا ہے, سید الرسل جا رہے ہیں, اس نے رسول اللہ کے حق میں جسارت کی. رسول اللہ کے ساتھ اصحاب بھی ہیں, ان کو غصہ آنے لگا. سید الرسل فرماتے ہیں یہ بچہ حلال کا نہیں. جب رسول کی زبان سے یہ نکلا, سید الرسل کچھ اور سمجھانے چاہتے تھے, لیکن صحابہ کرام نے کچھ اور سمجھا. صحابہ نے کہا یا رسول اللہ, اس کی تو ماں پاک دامن ہے, یہ تو فلاں نیک اور پرہیزگار صحابی کا بیٹا ہے, وہ تو نمازی ہے, 5 وقت کی نماز آپ کے پیچھے پڑھتا ہے, آپ کے درس میں آ کر بیٹھتا ہے, ذکر خدا کرنے والا ہے, قرآن کی سورتوں کو یاد کرتا ہے. سید الرسل فرماتے ہیں میری مقصد یہ نہیں ہے
کہ اس کی ماں نے خیانت کرائی ہے۔ مقصد یہ سمجھانا ہے کہ اس کا باپ گھر میں غیر حلال مال لاتا ہے، جو اس بچے نے مال حرام کھایا ہے، اس مال حرام کا اثر آج یہ ظاہر ہوا ہے کہ اس نے اللہ کے نبی کو گالی دی ہے۔ یعنی سید الرسل نے یہ سمجھا دیا کہ حرام مال کا اثر اتنا نجس ہے کہ انسان نبی کو بھی گالی دے سکتا ہے، نبی کے حق میں بھی جسارت کر سکتا ہے، حرام مال۔ لہذا اپنے گھروں کو حرام مال سے پہلے ہمیں پاک رکھنا چاہیے۔ اگر بہنوں کا حق ہماری گردن پر ہے تو یہ ہم پر فرض بنتا ہے۔ اسلام نے یہ نہیں کہا ہے آپ نے اپنے باپ پر کوئی احسان نہیں کیا، ہم کہیں کہ باپ کی میراث پہ صرف بیٹوں کا حق ہے، بہنیں بے شک روتی رہیں۔ کیا وہ اور ہم ایک باپ سے نہیں؟ ہم کہیں کہ ہم اپنے باپ سے تو حق کے میراث لے لیں، ہم اپنی بہن کو نہ دیں۔ یہ تو آپ کس کی سنت پہ عمل کر رہے ہیں؟ اگر کوئی بہن اور بیٹی کو حق نہ دے اور خود پھر روئے حق کے زہرا پہ، ذرا اسے اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے، خود بھی تو یہ حق روکنے والوں میں سے۔ تو لہذا جو حق ہے رشتہ داروں کے، جو کزنوں کے، جو کسی کا میراث میں حق ہے، وہ حق ادا کرنا واجب ہے۔ اگر کسی رشتہ دار کا حق ہے گھر میں اور وہ راضی نہیں ہے، ہم نے گھر کی تقسیم نہیں کی، ہم اس گھر میں نماز پڑھ رہے ہیں، دوسرے بھی ورثاء برابر کے شریک، فقہا فرماتے ہیں کہ اس گھر میں نماز پڑھی جانے والی باطل، اس گھر میں بیٹھ کر قرآن پڑھنا حرام، اس گھر میں صرف سونا بھی حرام ہے۔ یعنی اس قدر اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کسی کے حق کو تلف کریں، اسلام نہیں چاہتا کہ آپ کسی کو نقصان پہنچائیں۔ یعنی مال حرام اس کو اپنے گھروں سے دور رکھنا چاہیے، ورنہ ہماری نسلوں میں خرابی آ سکتی ہے۔ اولاد کب پاک ہوگی؟ جب ہمارا مال پاک ہوگا تو ہماری نسلیں بھی پھر پاک ہوگی۔ ملتا ہے ایک ہمارے بہت عظیم شخصیت ملا احمد اردبیلی، مشہور ہیں مقدس اردبیلی کے نام سے۔ مقدس یہ وہ ہیں کہ جن کے بارے میں علماء نے کہ جو واقعات تحریر کیے ہیں کہ یہ وہ ہستی ہیں کہ جو اپنے وقت کے امام کی زیارت کا جنہیں شرف حاصل ہو چکا ہے۔ مقدس اردبیلی یہ اس قدر با کرامت تھے کہ جب ایک مرتبہ نماز شب کے لیے حرم امیر المومنین میں آئے، پرانا زمانہ ہے، امام کے حرم میں اس وقت وضو کے لیے کنواں ہوا کرتا تھا۔ یہ مقدس اردبیلی حرم امام میں آ کر اس کنویں میں آپ نے وضو کے لیے ڈول ڈالا۔ جب ڈول نکالتے ہیں تو وہ ڈول جواہرات اور ہیروں سے پر ہے۔ ایک مرتبہ انہوں نے وہ گرا دیا، دوسری مرتبہ ڈالا، پھر وہی جواہرات اور قیمتی موتیوں سے وہ ڈول بھرا ہوا باہر نکلا۔ جب یہ خزانہ 2 مرتبہ نکلا، اب دیکھیں مقدس اردبیلی کس قدر نماز شب سے محبت رکھنے والے، آنکھوں میں آنسو آ گئے، رو کے کہتے ہیں خدایا احمد آب می خواہد، احمد جواہر نامی خواہد، پروردگارہ احمد کو وضو کے لیے پانی کی ضرورت ہے نماز شب ادا کر سکے، مجھے جواہرات کی ضرورت نہیں ہے، میرے لیے جواہرات اور خزانہ نماز شب ہے، یہ خزانہ تو دنیا میں رہ جائے گا۔ بی بی مریم کی قبر پر جب حضرت عیسیٰ گئے تھے، حکم میں آپ نے دعا کی اور بی بی مریم کی قبر پھٹی، جناب مریم اٹھ بیٹھی۔ حضرت عیسیٰ نے کہا اے مادر گرامی آپ دنیا میں آنا چاہتی ہیں؟ بی بی معصومہ ہے،
فرماتی ہیں ابھی تک میرے حلق میں موت کا ذائقہ باقی، میں دنیا کی طرف نہیں آنا چاہتا۔ کہا مادر گرامی پھر اتنا بتا دیجئے قبر میں کون سے اعمال ہیں جو زیادہ کام آنے والے ہیں؟ کہا بیٹا 2 کام ایسے ہیں کہ جس سے مومن کی قبر روشن اور وسیع ہو سکتی ہے۔ تو وہ کون سے؟ کہا کہ ایک نماز شب کا اہتمام کرنا اور دوسرا گرمیوں میں روزے رکھنا۔ یعنی نماز شب کی یہ اہمیت ہے کہ نماز شب معمولی نہیں ہے، اسی لیے امام فرماتے ہیں جو نماز شب کو معمولی سمجھے وہ ہمارا شیعہ نہیں ہے۔ صلوات پڑھ دے محمد وآل محمد۔ اللہ مقدس سے اردبیلی ان کے والد ملتا ہے کہ وہ ایک نہر کے کنارے سے آ رہے تھے، ایک نہر میں ایک انار پانی میں بہہ کے آ رہا تھا۔ بعض علماء نے نقل کیا کہ وہ سیب تھا، بہرحال چاہے وہ سیب ہو یا انار، ایک پھل جو نہر میں بہہ کے آ رہا تھا، مقدس سے اردبیلی کے والد نے اٹھایا کہ نہر میں سے بہتا ہوا آ رہا ہے، انہوں نے وہ پھل کھا لیا۔ کھانے کے بعد سوچا کہ میں نے یہ جو کھایا ہے کیا میں نے مالک سے پوچھا ہے؟ یہ تو میرے لیے مال حرام بن جائے گا اور پھر میری اولاد کیسے ہوگی؟ پریشانی میں اسی نہر کے کنارے پہ چلتے گئے کہ یہ پیچھے سے جہاں آیا ہے یقیناً وہ ایک باغ اس درخت کی ٹہنیاں ہوگی جہاں سے یہ گرا ہوگا۔ پہنچے، وہاں پر باغ موجود تھا پھلوں کا اور اس کی ٹہنیاں لٹک رہی تھی۔ اس باغ میں جب پہنچے تو وہاں ایک مرد تھا۔ کہا بندے خدا، تمہاری اس باغ کا ایک پھل مجھے پانی میں بہتا ہوا ملا ہے، وہ میں کھا چکا ہوں اور پشیمان اور شرمندہ ہوں۔ اب میں اس کی تم سے معذرت کرنا چاہتا ہوں، یا اس کا جو بدلہ تم لینا چاہو، جو اجرت لینا چاہو، چاہے وہ غلامی کی شکل میں یا مال کی شکل میں وہ حاضر ہوں۔ یعنی اس کی جو اجرت جتنا دن مجھے اپنے پاس ملازمت کے لیے رکھنا چاہو۔ انہوں نے جب دیکھا کہ یہ بندہ بڑا پرہیزگار اور دیندار ہے، کہا کہ دیکھو میں تمہیں ایک شرط پہ معاف کروں گا، اگر تمہارے پاس کچھ نہیں ہے دینے کے لیے میں ایک شرط پہ معاف کروں گا۔ چونکہ مال میرا تھا، میری ایک بچی ہے جو اپاہج ہے، جو اندھی ہے، جو گنگی ہے، جو بہری ہے، اس سے شادی کرنی ہوگی۔ اس نے کہا مجھے سوچنے کے لیے وقت دے۔ بالآخر یہ کہ ٹھیک ہے اس کی اگر یہ اپاہج اور یہ مجبور بیٹی ہے تو چلے مجھے اللہ اجر دے گا، ایک معذور بچی کی میں خدمت بھی کرتا رہوں گا اور جو میں نے اس کا پھل کھایا ہے وہ بھی میرے اوپر قرض نہیں رہے گا۔ اس کی شادی ہوئی۔ اب جب یہ ہجلہ عروسی میں کمرے میں یہ داخل ہوا، اسی جو اس باغ کا مالک گھر اس نے اپنا دیا ایک کمرہ جہاں دلہن بیٹھی ہے۔ اب جب یہ مرد مومن اس کمرے میں انٹر ہوتا ہے تو کیا دیکھا؟ حسین و جمیل ایک نوجوان خاتون موجود ہے جس کے ہاتھ پاؤں بھی صحیح ہیں، جو بول بھی رہی ہے۔ یہ اندر داخل ہوئے تو اس نے سلام کیا۔ یہ حیران ہو گئے کہ جیش میں شاید غلط کمرے میں آیا ہوں، یہ اس کمرے میں کوئی اور ہے۔ یہ باہر دوڑے۔ اب اس مالک کے باغ نے کہا کہ کیا ہو گیا آپ کو؟ آپ جائیں، آپ کی زوجہ آپ کا انتظار کر رہی ہے۔ کہا نہیں، آپ نے کہا تھا جو لڑکی ہے وہ اپاہج لولی لنگڑی ہے، وہ گنگی اور بہری ہے، وہ تو بالکل صحیح سالم خاتون بیٹھی ہے، وہ تو بول کر سلام بھی کر رہی ہے۔ کہا کہ پھر تو نے سمجھا نہیں، میں نے جو لولی لنگڑا کہا تھا اس کو وہ اس لیے کہ کبھی بھی اللہ کی معصیت میں اس نے اپنے قدموں کو غلط گناہ کے راستے پہ نہیں اٹھایا، اس نے حرام کی طرف اپنے ہاتھوں کو نہیں بڑھایا، کبھی اپنے کانوں سے جو وہ بہری ہے اپنے کانوں سے غیبت اور جھوٹ اور حرام کی چیزیں نہیں سنی، وہ جو گنگی ہے کبھی غیبت نہیں کی،
کبھی جھوٹ نہیں بولا، کبھی حرام کام انجام نہیں دیا، اور جو اندھی ہے کبھی نامحرم کو نگاہ حرام سے نہیں دیکھا۔ میرے کہنے کا مقصد یہ تھا وہ مرد مومن خدا کے سجدے میں گر پڑے، اور اللہ نے پھر اسی مرد اور اس عورت کے وجود سے جو بیٹا عطا کیا وہی بیٹا بنا مقدس اردبیلی۔ آواز بلند صلوات۔ اللہ نے اس جوڑے کو جو اولاد دی وہی اولاد اپنے زمانے کی مقدس ہستی بنی، کہ جو اپنے وقت کے امام کا مورد نظر بھی تھے، جو صاحب کرامت بھی تھے، جو اپنے زمانے کے فقیہ بھی تھے۔ یہ اگر ماں باپ کا کردار پاک ہوگا تو یقیناً اولاد بھی پاک ہوگی۔ اور اللہ نے زہرا کے لال حسین کو بھی بڑی قیمتی اولاد عطا کی ہے، لیکن حسین نے وہ اپنی پیاری اور مقدس اولاد کو اللہ کے پاک دین پہ قربان کر دیا۔ روایت کہتی ہے جب یوم عاشور زہرا کا لال جب اصحاب مرا بیٹھا، جب بھائی ذبح کرا بیٹھا، جب کوئی بھی نہ رہا، ایک مرتبہ زہرا کا لال کہتا ہے حل من ذاب یذب عن حرم رسول اللہ، کوئی ہے علی و بطول کے پردوں کی حفاظت کرنے والا؟ اجرکم علی اللہ آزادارو۔ امام کا یہ استغاثہ علماء فرماتے ہیں مطلق تھا، اللہ نے بھی اپنی نصرت کو بھیجا، ملائکہ نے بھی جواب دیا، جنات نے بھی اپنی نصرت کا اظہار کیا، اور یہی آواز پہنچی ششماہ علی اصغر کے کانوں میں۔ آیت اللہ کاشانی نقل کرتے ہیں جب حسین کا یہ استغاثہ علی اصغر کے کانوں میں پہنچا، آئے پھوپھی زینب کی گود سے گرا دیا اور رونا شروع کر دیا۔ ایک مرتبہ بیویوں میں کورام ہے، زہرا کا لال آیا ہے خیموں کے دروازے پہ، آواز دی یا اختہ ناولینی، اور میری بہن مجھے ششمہ علی اصغر دے۔ اور امام سے برداشت نہ ہوا کہ ششمہ پانی سے تڑپ رہا ہے اور پیاس کی وجہ سے تڑپ رہا ہے۔ روایت کہتی ہے امام نے لیا، اشقیاء کے سامنے آئے اور آپ نے فرمایا اے اشقیاء ان لم ترحمونی فرحموا علی ھذا الطفل الصغیر۔ وہ اشقیاء اگر زہرا کے لال پہ ترس نہیں آتا اور میرے ششماہے کا کیا قصور ہے، وہ اس کے حال پہ ترس کرو۔ علماء روایت نقل کرتے ہیں جب امام نے بی بی سے علی اصغر کو لیا تو چاہتے تھے کہ ایک بوسہ دے۔ ہے حسین کے بوسہ لینے سے پہلے ادھر سے ہرملا نے تیر چھوڑا، ذوبہ من الاذن الی الاذن وذوبہ من الورید الی الورید۔ میں نے روایتوں میں خود پڑھا ہے جو ہرملا نے تیر چھوڑا یہ 3 شعبہ تیر تھا، یہ فقط تیر نہ تھا بلکہ یہ زہر سے آلودہ تیر تھا۔ اس ملعون نے کربلا میں 3 تیر مارے اور تینوں زہر آلود۔ میں کہوں گا ہرملا وہ اپنا تیر بھی دیکھ اور زہر آلود بھی دیکھ، اور حسین کا ششماہ اجرکم علی اللہ زادارو ہے علی اصغر حسین کے ہاتھوں پہ تڑپ رہے ہیں۔ یہ روایت کہتی ہے، ایک روایت کے مطابق امام نے علی اصغر کا خون لیا، اپنی داڑھی کو خضاب کیا کہ میں اس حالت میں اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوں گا اور میرا اللہ یہ اصغر کا خون خضاب کر کے لایا ہو۔ ایک روایت کہتی ہے امام نے وہ خون آسمان کی طرف پھینکا، گویا اے میرا اللہ اے حسین
حسین نے تیرے دین کی بقا کے لیے وہ اپنے اصغر کو بھی قربان کر دیا. اجرکم علی اللہ. ازادار و روایت کہتی ہے امام آیت اللہ قاشانی نقل کرتے ہیں امام حضرت علی اصغر پر اپنی رضا اوڑھ کر جب خیمے میں لے کر آئے, ننھی سکینہ دوڑ کر آئی, یا ابتا اسقیت اخی, بابا میرے بھیا کو پانی پلا لائے. جب یہ سننا تھا آپ نے فرمایا بنیا ہاں کہ اخاک مذبوحن بسہم عادا, اور میری بچی تیرے بھیا کو پانی نہ پلا کے لا سکا, اور دشمنوں نے اس زہر آلود تیر سے شہید کر دیا. ادھر سے ایک بی بی نے جب دیکھا اور سر پیر کے فریاد کی, یا بنیا امثلک ینہر, اور میرے لال کیا دس جیسا بھی ششماہا اونٹ کی طرح ذبح کیا جائے. ازادار اور روایت کہتی ہے امام اصغر علی حضرت علی اصغر کا لاشا لے کر ایک خیمے کی ایک طرف بیٹھے تلوار سے ننھی سی قبر کھودی. شریعت کا مسئلہ ہے کہ باپ بیٹے کی میت پہ خاک نہ ڈالے, اور کربلا میں زہرا کا لال مظلوم اور تنہا اور کیسے عمل کرے اللہ جانے کیسے حسین اصغر کے منہ پہ اور کربلا کی گرم ریت ڈالی. ننھی سی قبر کھود کے اصغر کو گاڑ کے شبیر اٹھ کھڑے ہوئے دامن کو جھاڑ کے.